ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اگر پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو راتوں رات جائے نمازیں مہنگی ہو جائیں گی۔ جن جائیدادوں کو بنانے کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول بیٹھے ہو، اسی گھر سے جاتے ہوئے چارپائی بھی نہیں ملے گی، وہ بھی مسجد سے لائی جائے گی۔ فاتحہ خوانی پر لوگ 5 منٹ مرحوم کی اچھائیاں اور باقی وقت زندہ لوگوں کی برائیاں کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہیں۔ تم محبوب سے بچھڑنے کی بات کرتے ہو، کبھی ایئرپورٹ پر ماں باپ سے بچھڑنے کا دکھ سمجھا ہے؟ موت برحق ہے لیکن مرنے تک تو جینے دو۔ دوستی میں بتائے گئے راز دشمنی میں استعمال نہ کریں کیونکہ یہ عمل گھٹیا اور بدذات لوگ کرتے ہیں۔ شوق وفا نہ سہی، خوف خدا تو رکھ۔ مخلص ہمیشہ ہی مارے جاتے ہیں، کبھی لہجوں سے کبھی رویوں سے۔ بہتر یہی ہے کہ خود کو وضاحتوں سے دور رکھیں۔ کوئی کہے آپ برے ہیں تو آپ کہیں جی برے ہیں ہم۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کوئی نصیحت ہی کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کہ کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ وسائل پر قابض لوگ غریبوں کو بتاتے ہیں کہ بھوک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھ کر خیالات سے لڑنا ہے۔ اعتبار کے قابل تو زندگی بھی نہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمارا اعتبار کرو۔ ایک غم سے تو نکلنے دیا کریں زندگی، ہم کون سا کہیں بھاگے جا رہے ہیں۔ عید کپڑوں سے نہیں ہوتی، عید تو اپنوں سے ہوتی ہے۔ غربت اتنی ہے کہ مرغا نہیں کھا سکتے اور جہالت ایسی ہے کہ پیر صاحب کو بکرا دے آتے ہیں۔ کچھ دروازے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بھی بند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ ایک فلسطین کا ٹکڑا نہ بچایا گیا ہم سے، اکیلے حسین اپنے نانا کی پوری امت بچا گئے۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو آپ کے پاس سے تو چلا گیا ہو مگر آپ کے اندر سے نہیں۔ ہم حقیقتوں سے واقف لوگ اہم ہونے کا وہم نہیں پالتے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنوں کے ڈسے ہوئے لوگوں کی نظر بہت تیز ہو جاتی ہے، اسے سب دکھائی دیتا ہے، میٹھے لہجوں میں دبی کڑواہٹ، کہو کی گونج میں دبی منافقت اور دلوں میں دبی عداوتیں۔ میں زندگی کو بہت غور سے دیکھ کے آئی ہوں، سب کچھ ہے اس میں مگر اعتبار نہیں ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ یا اللہ پاک انہیں بھی خوش رکھنا جو ہمیں خوش نہیں دیکھ پاتے۔ اچھا انسان ریاضی کے سفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے تبصروں اور غیر ضروری بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ ضائع کر دیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتاتا ہے، معیار نہیں۔ جن کی اولاد نظر جھکا کر چلتی ہے ان کے والدین نظر اٹھا کر چلتے ہیں۔ بس انسان ہی 2 ٹکے کا رہ گیا، باقی ہر چیز تو مہنگی ہو گئی۔ ذرا تصور کریں اللہ تعالیٰ کے ترازو کے نزدیک مسلوں، تسبیحوں، داڑھیوں، حاجیوں، نقابوں اور نفلوں کا ہجوم ہوگا، اور پھر کیا کمال کا نظارہ ہوگا جب اللہ جل جلالہ صرف نیتوں کو تولنے کا حکم دے گا۔ یہاں پر حسن تمام ہوا، یہاں سے آغاز وفا ہے۔ لوگوں کے لیے سب کچھ کر کے دیکھو مگر جب ان کا کام آپ سے پورا ہو جائے تو آپ کو ایسے بھول جائیں گے جیسے کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ شکر ادا کیا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے لیکن اگر ایک بھی آ جائے تو چلنا پڑتا ہے۔ محبت دلوں کا ایسا رشتہ ہے جو صرف انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ ہر مخلوق کے درمیان ہوتا ہے۔ یادیں نہیں بچھڑتی
बस लोग बिछड़ जाते हैं। माँ बाप का पैगाम: जिस दिन तुम हमें ज़ईफ देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई बात भूल जाएं तो हम पर गुस्सा न करना और अपना बचपन याद करना। जब हम ज़ईफ होकर चल ना पाएं तो हमारा सहारा बनना और अपना पहला कदम याद करना। जब हम बीमार हो जाएं तो वो दिन याद करके हम पर अपने पैसे खर्च करना। जब हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशें कुर्बान करते थे। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जो कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गलत कहते हैं। बार बार देखना चाहिए ताकि अपनी औकात याद रहे, कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँच गए। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसको अपने अंदर कोई गलती नजर ना आए।